انسانی تہذیب کے آغاز پر لباس محض تن ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوا، جس کے بعد دنیا بھر کے خطوں میں اسے تہذیب کا ایک بنیادی عنصر سمجھا جانے لگا۔ ہر معاشرے اور ہر علاقے میں مختلف لباس متعارف ہوئے جو ان علاقوں کی روایات کے عین مطابق تھے، حتیٰ کہ مردوں کے لباس میں ہر خطے اور ہر علاقے میں مختلف رہے اور یہ ان کی قومی پہچان بھی ہیں۔ مثلاً اب لباس دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کا تعلق فلاں علاقے یا فلاں خطے سے ہے۔ ہمارے ہاں خواتین و مردوں میں ہمیشہ سے شلوار قمیض مقبول رہا ہے، اور آزادی سے قبل بھی ہندو مسلم کی پہچان لباس سے ہوتی تھی۔ مثلاً ہندو عورت ساڑی اور مرد خاص قسم کی دھوتی اور کرتا پہنتا تھا، جبکہ مسلمان مرد شلوار قمیض پاجامہ کرتا یا پھر ترہ دار پاجامہ اور شیروانی زیب تن کیا کرتا تھا۔ لباس میں یہ انفرادیت اور روایات جنوبی ایشیا کے مسلمان کی پہچان بن چکی ہے۔ مغرب میں ہمیشہ مردوں میں سوٹ اور خواتین میں میکسی یا ٹراؤزر ہی مقبول رہا، جس میں فیشن کے مطابق جدت و اختراع ہوتی رہی۔ یہاں کی خواتین کے لباس میں وہ شرم و حیات نظر نہیں آتی جو ہماری مشرقی خواتین کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ یوں مغرب و مشرق کے درمیان لباس کے معاملہ میں بھی زمین و آسمان کا فرق باقی رہا ہے۔ مگر ایسا بھی ہوا کہ الیکٹرک اور پرنٹ میڈیا نے پیرس، جو کہ لباس میں فیشن کا مرکز خیال کیا جاتا ہے، کہ فیشن شو پوری دنیا میں دکھانے شروع کیے۔ اگرچہ ان کے لباس اور ان کی تراش خراش مشرقی لباس سے قطعی میل جول نہ کھاتے تھے، مگر پھر بھی فیشن کا یہ وائرس کسی طور پر مشرق کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ مثلاً پیرس کی لمبی پتلی ماڈلز نے جب تنگ و چست ٹراؤزر اور سکن ٹائٹ بلاؤز پہنا تو وہ بڑی گلیمرس لگی، اور اسے دیکھ کر مشرق کی متوالیاں بھی تنگ قمیض پہننے لگیں، اور یوں کسی نہ کسی طور پر پیرس کے فیشن شو مشرق پر بھی اثر انداز ہونے لگے۔ فیشن بدلتے رہے، نت نئے انداز متعارف ہوتے رہے، اور مغرب سے فیشن کی اٹھنے والی لہریں ہر بار مشرق کو متاثر کرتی رہیں۔ دوسری طرف مغرب کو ہر چیز پر تحقیق کا بھی شوق رہا، چنانچہ ان دنوں ان کی تازہ تحقیق نے ایک بار تنگ و چست لباس کی دلدادہ خواتین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق لڑکپن میں جو بچیاں بہت نہایت تنگ لباس پہنتی ہیں، انہیں بعد کی کسی بھی عمر میں ایسا مرض لاحق ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ بانجھ پن کے صورت میں نمودار ہو سکتا ہے، گویا تنگ کپڑے مضر صحت ہیں۔ اس تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا کہ لندن میں 10 سے 12% خواتین بانجھ پن کے مسئلے سے دوچار ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ خواتین ایسی ہوں جو کہ بچپن یا لڑکپن میں نہایت تنگ لباس پہنتی رہی ہوں۔ تحقیق کرنے والوں نے یہ انتباہ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ تنگ لباس سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر ایام ماہواری کے دوران، کیونکہ ان دنوں میں تنگ لباس کے باعث جسم کے اندر ایسے خلیے پیدا ہو سکتے ہیں جو آگے جا کر بانجھ پن کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چست کپڑے ومب اور فلاپین ٹیوب پر دباؤ بڑھاتے ہیں جو نقصان دہ ہے، اور جو ہی چست کپڑوں سے جسم آزاد ہوتا ہے یہ دباؤ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ تنگ لباس کے نقصانات کے بارے میں ایک موقف یہ بھی اختیار کیا گیا کہ ایسا لباس جسم کے اوپر جلد کے مسام کے لیے سانس لینے کا راستہ روکتا ہے، جسم تناؤ اور کھنچاؤ میں مبتلا رہتا ہے۔ اگرچہ ہماری مشرقی روایات میں تنگ لباس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں سادہ اور ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہننے کی تلقین کی ہے جس سے جسم کی نمائش نہ ہو۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کھلا لباس شلوار قمیض پہننے کے کتنے فائدے ہیں اور تنگ لباس پہننے کے کتنے نقصانات ہیں، جو کہ خاص طور پر بانجھ پن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل اس مسئلے کو سمجھے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔